بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سید محمد یاسین ہاشمی ایم نیوز کے ساتھ شہر اقتدار سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ بہت بڑی روحانی شخصیت موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ سجادہ نشین دربار بری امام سرکار اور جانشین ہیں دربار عالیہ رت ہوتر شریف پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب۔ آج ہم ان سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ پیر صاحب کی کاوشوں سے جو ہے وہ دربار کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے SOPs کے تحت، چونکہ پیر صاحب سے بہت سارے لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پیر صاحب جو یہاں پر مریدین ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اور دربار پر اپنی حاضری دینا چاہتے ہیں، تو پیر صاحب کی بڑی کاوشیں ہیں۔ اسی سلسلے میں پیر صاحب سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیر صاحب بتائیے گا، ماشاءاللہ یہ بہت بڑا کام تھا جو اللہ نے آپ سے لیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کو چنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف عطا کیا کہ میں نے ایک چھوٹی سی اپنی طرف سے کوشش کی، تو جس کو حکام بالا نے سیریس نوٹس پر لیا اور الحمدللہ دربار شریف کو زائرین کے لیے کھولا گیا۔ اور اس کو کھلوانے کی وجہ ایک تو کچھ لوگوں میں نا ایک ابہام سا پایا جا رہا تھا کہ جب یہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو ایسے میں پیر صاحب نے آ کے اچانک دربار شریف کھولنے کا کہہ دیا، تو یہ کوئی جائز بات لگ نہیں رہی تھی اپیرنٹلی۔ تو میں نے اس وقت بھی ایک کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی کہ دربار شریف کھلوانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دربار شریف سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کا روزگار وابستہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے باہر کے دکاندار حضرات ہیں، اس میں چوڑیوں کی دکانیں ہیں اور دیگر دکانیں ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جب دربار شریف بند ہوتا ہے تو ان کا کاروبار بند ہو جاتا ہے۔ اب جو عام لوکل لوگ ہیں وہ ان سے خریداری نہیں کرتے، یہ ان کے استعمال کی چیزیں نہیں ہیں جو یہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو زائرین ہیں جو باہر سے آتے ہیں وہی استعمال کرتے ہیں۔ تو پھولوں کی دکانیں تھیں اور دیگر چادریں ہیں وہ لوگ ڈالتے ہیں۔ اب لوگوں کا روزگار ایک وابستہ ہے حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو وہ کاروبار بالکل رہ گیا تھا نیچے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کا تعلق چاولوں کی صنعت کے ساتھ ہے، اور اتنی کھپت شاید کہیں اور نہیں ہے چاولوں کی جتنی حضرت بری امام سرکار کے اس مزار شریف پر ہے۔ تو اب اس جو یہ چاولوں کی صنعت تھی، اس کا دو طریقے سے استعمال تھا۔ ایک تو وہ لوگ جو اس سے ڈائریکٹلی وابستہ ہیں، انہوں نے آگے لوگ رکھے ہوئے تھے 8-10 لڑکے کام کرنے والے، تو جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو وہ تمام لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو وہ کوئی اتنے زیادہ سیلف سفیشینٹ نہیں تھے کہ وہ کہیں کہ جی اب لاک ڈاؤن میں بھی ہم ان کو تنخواہیں دیں گے۔ تو ایک تو یہ وجہ تھی، میں نے کہا اس کو کھولا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ جتنے چاول استعمال ہوتے تھے، یہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ اس گاؤں کی جو 40-50% آبادی ایسی تھی جو ان چاولوں کا 2 ٹائم پہ استعمال کرتی تھی اپنے گھر میں، یعنی کہ وہ لوگ خطِ غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، اور ان کے لیے چاولوں کی جو ایک پلیٹ وہ لے کے جاتے تھے نا، یہ ان کے بچوں کے لیے ایک بڑا ذریعہ تھی۔ تو جب یہ میں نے چیز دیکھی کہ یہ تو بالکل بلاک ہو گیا، پھر جو سرکار کی چلا گاہ ہے وہاں پر عام لوگ تو اس سے افیکٹ ہوئے ہی ہوئے، وہاں پہ جو بندر تھے وہ بھی افیکٹ ہوئے۔ جب لوگوں نے آنا جانا چھوڑا تو وہ بیچارے وہاں سے انہوں نے مائگریٹ کیا اس آبادی کی طرف کہ وہاں پر جائیں تو ہمیں شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو جب یہ اوور آل سچویشن دیکھی تو میں نے سوچا کہ جہاں پر دیگر صنعتوں کو کھولا جا رہا ہے، تو یہ جو خانقاہی نظام ہے، یہ اللہ کا شکر ہے لوگ یہاں سے شفا لینے کی نیت سے آتے ہیں، اور اللہ کی ذات ہے جو ان بزرگوں کے وسیلے سے ان کو شفا بھی عطا کرتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس کی پس پردہ جن کو دیکھتے ہوئے میں نے قدم اٹھایا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عزتوں سے نوازا اور دربار شریف کو کھولا گیا۔ ماشاءاللہ پیر صاحب، چونکہ لاک ڈاؤن جو تھا وہ اچانک کر دیا گیا تھا، یہ ایک ایسی وبا تھی جس نے اقوام عالم کو اپنی لپیٹ میں یک لخت لے لیا۔ 18 مارچ کو تقریباً مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہو گیا تھا،
اور ابھی بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے. پیر صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے، بہت سارے لوگوں کے کاروبار بھی متاثر ہو گئے، کئیوں کی ملازمتیں بھی چلی گئیں. تو پیر صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو حالات ہیں ان کا کس طرح مقابلہ کیا جائے؟ دیکھیں، اس میں تو ہمیں اثر نو غور کرنا پڑے گا کہ ایک تو اوائل میں یہ بتایا گیا کہ شاید یہ پاکستان میں اس طریقے سے پینیٹریٹ نہیں کرے گا جس طرح دیگر ممالک میں کیا. تو اگر اس وقت یہ صورتحال واضح ہوتی تو جو شروع کا لاک ڈاؤن تھا وہ کافی افیکٹو ہوتا. لیکن اس میں بھی ایسے ہوا کہ میں نے ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی اور شاید پیغام پہنچا بھی. میں نے اس کے اوپر عمل درآمد بھی دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب چند کیبنٹ کی میٹنگز میں گئے اور کوئی قرنطینہ سینٹر کا افتتاح کرنے گئے تو وزیر اعظم صاحب بغیر ماسک کے تھے. تو میں نے وہ ایک مثال دی تھی، میں کہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت تشریف لائی نا، تو اس نے کہا کہ میرا بچہ میٹھا کھاتا ہے تو آپ اسے منع فرمائیں. تو آپ نے کہا کہ اگلے دن لے کے آنا اسے. تو وہ جب اگلے دن حاضر ہوئی تو آپ نے اسے منع فرمایا. تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میرا ٹائم بچ جاتا اگر آپ اسے اسی ٹائم فرماتے. تو آپ نے فرمایا کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا تو میں اسے کیسے منع کرتا. تو وہ جب آپ کی ایک ٹاپ نوچ جو ہے، ایک حکام بالا جو ہیں، وہ اگر لوگوں کے سامنے خود پریزنٹ نہیں کریں گے، ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے، تو پھر لوگوں نے اسے اس طریقے سے فالو نہیں کرنا تھا. یہی وجہ تھی لوگوں نے اس کو بڑا لائٹ لیا کہ شاید ایسی چیز نہیں ہوگی، یہ چلا جائے گا یا اس کا وہ اثر نہیں ہوگا. تو پھیلتا گیا. ابھی جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، ابھی اس کا حل ہی یہ ہے، آپ سمارٹ لاک ڈاؤن ہی کریں، طریقہ کار سے چلیں. بالکل اس معاشی سائڈ کو بند کرنے سے معاملات نہیں چلیں گے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسی وبائی امراض آئے، دیگر اور ادوار میں بھی آئے، اور ان ادوار میں بھی پریکاشنز کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو چلنے دیا گیا. لیکن اس میں ایک چیز میں یہاں پر ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سمارٹ لاک ڈاؤن ضرور کریں، لیکن جب آپ لاک ڈاؤن کریں تو اکراس دا بورڈ کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جمعہ بازار کھول دیا، آپ نے بڑے بڑے مالز کھول دیے اور ساتھ ہی آپ نے کہا جی مساجد میں نہیں جا سکتے. ٹھیک، تو یہ جو چیز تھی یہ کافی تکلیف دہ عمل تھا ان لوگوں کے لیے جو ایک رغبت رکھتے ہیں. ان کے لیے اپنے لیے سکون تلاش کرنے کا ایک ذریعہ نماز ہے، وہ نماز کے لیے جاتے ہیں اور اس میں سکون محسوس کرتے ہیں. تو آپ اگر کہتے ہیں کہ باقی جگہ پہ لاک ڈاؤن نہیں کرتے، وہ کھلا رہتا ہے، تو آپ اس طرف لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں، تو پھر یہ لازمی بات ہے جو ایک مذہبی طبقہ ہے جو ایک اسٹرانگ قسم کی ایفیلیشن رکھتا ہے اس سے، اس کے احساسات اور جذبات مجروح ہوئے، تو جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکا. اگر ابھی بھی حکومت ایک پورے طریقے سے ایک پلان کے تحت چلے اور اس کو لے کے آئے تو میرے حساب سے یہ اسٹریٹجی کامیاب جائے گی. لیکن چونکہ ایک تو وقت تھوڑا آگے گزر چکا، ابھی جو ہمارے پاس اس میں دیسی احتیاطی تدابیر ہیں نا، ان کو اس کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا. اور اس میں سب سے جو ایک سب سے اوپر والی چیز ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے، جی پلیز، کہ ہم لوگوں نے جب یہ کرونا وائرس آیا تو ہم لوگوں نے اذانیں بھی دینا شروع کر دیں، لیکن ہم لوگوں نے وہ 10 روپے والا ماسک 30 یا 40 میں ہی بیچا، اور ہم نے سمجھا کہ یہ کرنے کے بعد ہم اذانیں دے کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے. دیکھیں، مولا علی سرکار نے واضح، آپ باب العلم تھے، آپ نے واضح فرما دیا کہ آخرت میں جو آپ کے معاملات ہوں گے نا، یہ جو آپ کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا، خواہ دنیا میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا، کچھ چیزیں وہ آپ کو دنیا میں مل جائیں گی. تو آپ نے فرمایا وہ آپ کا، اس کا انحصار آپ کی عبادتوں پہ نہیں ہوگا، اس کا انحصار آپ کے معاملات پر ہوگا کہ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں. ذخیرہ اندوزی، آپ دیکھیں کہ ابھی ایک میڈیسن ہے، وہ 200 روپے کی میڈیسن بتائی گئی تھی جو کرونا کے مریضوں کے لیے انہیں بتائی تھی، وہ میرے علم میں لایا گیا کہ وہ بھی 2000 کی مل رہی ہے اور وہ بھی ناپید ہو چکی ہے. تو جس ملک میں ایسے معاملات ہوں، ہم دیکھیں ہم میلاد ملانے والوں میں سب سے آگے ہیں الحمدللہ، دینی محافل برپا کرنے والوں میں سب سے آگے ہیں، نمازیوں کی تعداد بھی ہمارے پاس کم نہیں ہے،
اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک وہ انہیں شیلڈ ملنے چاہیے، انہیں اتنے حج ادا کیے ہیں اور اتنے عمرے کیے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ ان دنیاوی معاملات میں جن کا اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے حکم دیا وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے. تو ایسے حالات میں مجھے 100% یقین ہے اس کرونا نے ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکنا تھا، لیکن ابھی تک جو کچھ اس نے کیا بہت کم کیا ہے. ہم لوگ شاید اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ شاید جو چند اچھے لوگ ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا اور اپنی اس مخلوق کو متاثر نہیں ہونے دیا چند اچھے لوگوں کی وجہ سے، ورنہ ہم نے کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی تھی. جہاں تک بات رہی کرونا کی، میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا، میرے اوپر اس میں تھوڑی سی تنقید بھی ہوئی، لیکن میں الحمدللہ حق بیان کرنے سے باز نہیں آتا. مجھ سے پوچھا کہ کرونا کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو میں کہا میں کرونا کو برا نہیں سمجھتا کہ یہ کرونا یہ جس نے جو شخص کبھی نماز نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ میں بھی تسبیح پکڑوا دی، لوگوں کو اللہ کی طرف راغب بھی کیا، وہی لوگ اذانیں بھی دینے کے لیے چھتوں پہ چڑھے، عبادات کی طرف بھی گئے، توبہ طائف کی طرف بھی گئے. اگر 100% رزلٹ نہیں رہا تو میں کہتا ہوں کہ 20 سے 25% رزلٹ تو اس کا نکلا. دوسری چیز یہ کہ کرونا نے ہمیں کم از کم یہ بتا دیا کہ یہ جو ادرک لہسن وغیرہ تھے نا، یہ کافی فائدہ مند چیزیں ہیں جنہیں ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ہم ان کو اپنی روٹین لائف میں سے ختم کر رہے تھے. تو اس کے بڑے پلس پہلو بھی ہیں کہ اس نے ہمیں ایک کم از کم اللہ کی طرف رغبت لائی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو چیز آپ کو آپ کے اللہ کے قریب کرے وہ بری نہیں ہو سکتی. اس کے دو آسپیکٹ ضرور ہیں، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. نیگیٹو میں ایک اموات ہو رہی ہیں، وہ لازمی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یاب کرے، اور جو بھی بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے. لیکن اس کرونا نے ہمیں یہ چیز بتا دی کہ لفظ جو نیگیٹو ہوتا ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ابھی جو شخص کرونا کے ٹیسٹ کی طرف جا رہا ہے وہ دعا ہی کرتا ہے کہ اللہ کرے نیگیٹو آئے. تو اس سے پہلے تو ہر بندہ پازیٹیو کے چکروں میں رہتا تھا کہ میرے لیے پازیٹیو ہی ہونا چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے. تو سبق بہت سکھائے کرونا نے. تو لیکن ایک سبق جو ہم ابھی تک نہ سیکھ سکے وہ اس جو ویکسین نکلی ہے یا جو بھی انجیکشن وغیرہ ہے، اس کی پرائسز میں جو ہائیک آیا ہے اوپر کی طرف، اس سے دیکھ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اب بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا، اور ابھی نہیں سیکھا تو پھر شاید کبھی نہ سیکھ سکیں. اچھا پیر صاحب، آخر میں چونکہ یہ جن کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، جن کے وارثان میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، تو ناموس رسالت اور پنجتن پاک کی جو ناموس ہے اس پہ تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو توہین امیز گفتگو کرتے ہیں. پیر صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر ہماری مال جان، آل اولاد، ابو اجداد سب کچھ قربان. آپ کیا کہتے ہیں پیر صاحب؟ دیکھیں، آپ کے سوال کے دو پہلو ہو گئے. ایک تو ہو گیا حضور کی اہل بیت کے حوالے سے، اور ایک ان لوگوں کے حوالے سے ہو گیا، ٹھیک ہے. اب میں پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے حوالے سے پہلے ذکر کرتا چلوں. میں تھوڑی سی اس میں تمہید باندھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں کہا کہ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور میرے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. ایک بات ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے اوائل میں ہی فرمایا کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں. یہ بھی ایک بات آپ کے سامنے آ گئی. اب یہ دونوں باتیں قرآن کریم فرقان حمید میں آئیں. اس کے علاوہ دیگر جتنی عبادات ہمیں بتائی گئیں وہ اسی قرآن کریم کے ذریعے بتائی گئیں. حج کا بتایا گیا، جہاد کا بتایا گیا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں ایک چیز بتا دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ جو نبی کے اہل بیت ہیں اللہ چاہتا ہے کہ ان سے رجس کو،
دور کر دے، ناپاکی کو دور کر دے۔ اب یہ آپ کی، یہ میری چاہت نہیں ہے، یہ کس کی چاہت ہے؟ اس وحد اللہ شریک کی، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی چاہت پر قادر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرما دیا کہ میں نے اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دیا۔ تو یہ جو لوگ اہل بیت کے خلاف بول رہے ہیں نا، یہ ان کے کبھی قریب نہیں آ سکتے۔ ماشاءاللہ، ناپاکی اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتی۔ یہ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کروں گا۔ جو ناپاک ہے اندر سے، آپ بظاہر جو مرضی حلیہ بنا لیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لیکن جو اندر کی آپ کی ناپاکی ہے اگر وہ دور نہیں ہے تو آپ کبھی اہل بیت کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اپنے بے شمار فرامین میں بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ دیکھیں کہ حد ہے۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے 2 آیات رکھی قرآن کی، پہلے رکھی پھر ایک بعد میں رکھی جو اہل بیت کے حوالے سے۔ میں بتانا کیا چاہ رہا تھا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر کیا کتاب کی بعض باتوں کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، ایسے لوگ دنیاوی زندگی میں رسوا ہوں گے۔ ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور بروز محشر سخت سے سخت عذاب میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان تو لا رہے ہیں لیکن اہل بیت کی تعظیم نہیں کر رہے، قرآن کی ایک آیت کو مان رہے ہیں اور ایک کو نہیں مان رہے، ٹھیک؟ ایسے لوگوں، اب یہ لوگ ایسے کرتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ علم ہونے کے باوجود، اہل بیت کی پاکی کا علم ہونے کے باوجود بھی یہ اس لیے کرتے ہیں آپسی ضد کی وجہ سے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ جو قرآن کی آیات کا رد یعنی کفر کرتے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ کا مطلب، کفر کا مطلب رد کرتے ہیں، اللہ ان سے جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک۔ تو اب آپ میری بات سمجھے، ایسے ناپاک لوگ وہ اہل بیت کی شان بیان کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ اندر سے ناپاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس رجس کو ان سے، اہل بیت سے ویسے ہی دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ جو ابھی بھی اس گستاخ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو، میں نے ایک عرض کی تھی، شاید وہ کبھی کسی چینل پہ آن ایئر ہو جائے، میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب بھی اس کا نام لیں تو اس کا نام نہ لیں، مہربانی کریں، اس کو گستاخ سیدہ بلایا کریں، تاکہ تا قیامت یہ ٹیگ اس کے ساتھ جائے اور اسے پتہ چلے کہ جب حشر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم لوگ مجھ سے آگے حوض کوثر پہ ملو گے، تو میں پوچھوں گا اس سے کہ یہ کون سے حوض کوثر پہ کس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے؟ اس کے لیے شفاعت نہیں ہے، حضور کی شفاعت کے دروازے اس شخص کے لیے قطعاً بند ہیں، جس نے اس شہزادی، میں کہتا ہوں کہ ہم عام بول چال میں بیٹی بھی نہیں بول سکتے، ادب کا ایک مقام ہوتا ہے اس شہزادی کونین کے۔ دیکھیں، میں اس کمرے میں اندر آیا تو آپ لوگ میرے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، یہ تعظیماً تھا۔ اب آپ سوچیں اس شخص کی حیثیت کا کیا عالم ہوگا جس کے لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں۔ آپ سوچیں کہ سردار الانبیاء جب معراج شریف پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو تمام انبیاء کرام آپ کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بی بی پاک آتی ہیں تو آپ ان کی تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ بیٹھتی نہیں ہیں آپ بیٹھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھ کو ایذا پہنچائی۔ اس گستاخ سیدہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے، اور میں نے درخواست کی ہے وزارت قانون سے بھی، وزارت داخلہ سے بھی، جہاں جہاں میرا ہاتھ پڑا ہے میں درخواست کر رہا ہوں کہ رجوع تب ہوتا ہے جب ایک بار غلطی ہو، بار بار غلطی کرنے پہ آپ اس کو رجوع کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ایک قانون ترتیب دیا گیا 295 کا، اس کے تحت سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور اس کو نشان عبرت بنایا جائے۔
اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. بے شک. تو چوری کی سزا پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تاکہ لوگ ڈریں، آئندہ ایسا عمل نہ کریں. تو جب تک اس کو سزا نہیں ہوگی اس طرح کے اور بہت سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. بے شک. اگر حکومت چاہتی ہے، اور میں نے بڑے سیریس نوٹس پہ حکومت وقت کو کہا ہے کہ، اور یہ میرا 6 ماہ پہلے لیٹر، اس خرافات بولنے سے پہلے میرا 6 ماہ پہلے لیٹر آن دا ریکارڈ ہے، وزارت داخلہ میں موجود ہے. میں نے اعجاز شاہ صاحب کو بولا تھا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس ٹائم جنگ جاری ہے نا مختلف سو کارڈ علماء کے مابین، اس کو روکیں، ورنہ تو یہ چیز آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گی، اور پھر آپ کے لیے اس مذہبی جنونیت کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک، اور اس کا رزلٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف صورتوں میں سامنے آ رہا ہے، اور یہ قطعاً ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ہم لائن آف کنٹرول پہ لڑ رہے ہیں، ہم کرونا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بری معیشت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو اور ہم قادیانیت کے ساتھ بھی لڑ رہے ہیں. ایسے معاملات میں اب قادیانیوں نے کیا کیا؟ ہم ان کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں نا. اب قادیانیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تو رد کیا، انہوں نے بھی تو آیا مبارکہ کا رد کیا، تو وہ قادیانی کے لائے. تو یہ کس زمرے میں آئے گا شخص کہ یہ سامنے ایک آیا مبارکہ کا رد کر رہا ہے، اور مزے کی بات ہے قرآن کی آیا مبارکہ، اور اس کو ایکسپلین کس سے کر رہا ہے؟ کسی عام کتاب سے، کہ فلاں صاحب نے فلاں وقت میں اس کی یہ بتائی، فلاں صاحب نے یہ بھئی تم نے اللہ کی بات ماننی ہے یا ان بعد کے لکھی ہوئی کتابوں کی یا ان لکھاریوں کی ماننی ہے؟ جہاں پر بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی بات آ گئی، آپ کا قد کاٹھ اتنا اونچا ہے کہ دنیا کی دیگر کوئی بھی کتاب آپ کے بارے میں اگر کچھ بیان کرتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ بی بی پاک ہی حق پر ہیں. بے شک. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتے ہیں کہ لا یمکن ثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. میں نے اس شعر میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ہے. میں نے اس کو ایسے لکھا ہے کہ لا یمکن ثناء کما کان حق ہو یا سیدہ بعد از محمد صدیق الکبریٰ تو ہی قصہ مختصر. آپ سے زیادہ سچی کوئی نہیں تھی، بے شک. آپ سے زیادہ کوئی حق پر نہیں تھی، کوئی دو رائے نہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا جس کی ساری تربیت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کی سائے تلے ہوئی. ٹھیک ہے، یہ شخص یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کی چاہت قادر نہیں تھی معاذ اللہ، کہ اللہ نے جب کہا کہ میں رجس کو ان سے دور کرتا ہوں، ناپاکی کو دور کرتا ہوں، تو اللہ کی چاہت بر نہیں لائے گی. تو بعد میں ان کو باغ فدق نہ دے کے ان سے لقمہ حرام دور کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس کی توہین ہے؟ یہ اس اللہ کی ذات کی توہین ہے. معاذ اللہ کہ وہ قادر نہیں تھی. پھر توہین پہ توہین، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کو کہنا کہ وہ خطا پر تھیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تم تربیت پہ سوال اٹھا رہے ہو آقا دو جہاں کی. پھر قرآن کی آیتوں کا رد کر کے یہ کس کی توہین ہے؟ چاروں جو بڑی چیزیں تھیں اس کی توہین کرنے کے بعد مزے کی بات ہے کسی نے کفر کا فتوی ہی نہیں لگایا. اب موقع تھا کہ میں اہل سنت کے ان علماء حق کو میں خراج تحسین پیش کروں گا. میں نے آج تقریر سنی پیر سید عمران احمد شاہ ولی صاحب کی جو MNA ہے ساہیوال سے، میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے. میں پیر برکات چشتی صاحب ایک ہیں، میں نے ان کی تقریر سنی، بہت اعلیٰ، انہوں نے صحیح طریقے سے جھاڑا ہے اس معاملے میں اس شخص کو. اس کے علاوہ اور ایک نقشبندی صاحب ہیں، انہوں نے بھی، پیر منور حسین شاہ جماعتی صاحب ہیں، پیر صاحب گولڑا شریف پیر جامی گیلانی صاحب کو میں نے ایک خط لکھا، اس میں میں نے لکھا کہ اس نے چونکہ نسبت جوڑی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی کتاب کے ساتھ ہے، تو لہٰذا آپ حد کے عزت کا دعویٰ دائر کریں اس کے اوپر. الحمدللہ انہوں نے میری تجویز پر عمل درآمد کرتے ہوئے 25 تاریخ کو رد بلیغ کے نام سے کانفرنس رکھی ہے، جس میں اس کا گستاخ سیدہ کا وہ رد کرنے جا رہے ہیں. ایک اچھی کاوش ہے جو سید زادے تو لے کے چل ہی رہے ہیں، دیگر لوگ بھی. میں پاکستان کے نعت خانوں کو میں خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری محفلیں بلاک ہو جائیں گی، انہیں سب سے پہلے اس کے اوپر آواز اٹھائی. تو انشاءاللہ آواز اٹھے گی. ایک چیز آپ کے چینل کے توسط سے آخری چیز یہاں پر بیان کر دوں، یہاں پر ہماری عوام کو تھوڑا سوچنا ہوگا، علماء حق کو سوچنا ہوگا کہ ایک آواز میں نے سنی، مجھے کسی ایک صاحب کا کلپ، وہ بھی سید زادے ہی ہیں، تو ان کا ایک کلپ گزرا تو انہوں نے کہا کہ جی ہے تو عالم ہی،
تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو مجھے وہ شعر یاد ہو گیا کہ آ گیا کہ قتل مسلمانوں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ٹھیک ہے، کہ عالم دین ہوتا کیا ہے؟ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے شور کرنے والا عالم دین نہیں ہوتا، بے شک شعور کی بات کرنے والا عالم دین ہوتا ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ شور اور شعور میں حرف عین کا فرق ہے. اس عین سے علم بنتا ہے اور اس علم کا حامل شخص عالم کہلاتا ہے، اور جس کے پاس دین کا علم آ جائے وہ عالم دین کہلاتا ہے. اور عالم دین لاؤڈ سپیکر اور مائک کے ہوتے ہوئے اتنا اونچا نہیں بولتا، کیا بات، وہ دھیما لہجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے. عام عوام کے لیے وہ عزت اور تعظیم کے الفاظ استعمال کرتا ہے. میں ایک چیز پوچھتا ہوں کہ اس گستاخ سیدہ سے کوئی پوچھے کہ اگر تمہاری بیٹی کا کوئی نام اس طرح لے تو تم پہ کیا گزرے گی؟ تم سیدہ کائنات کا نام لے رہے ہو، اور تم تو جب اس پاک ہستی کا نام لو تو گردن جھکا کے بات کرو. پیر سید عمران احمد شاہ ولی صاحب، میں ان کو ایک خط بھی لکھ رہا ہوں، پیر علی گیلانی صاحب میرے برادر محترم، ان کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں. انہوں نے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر جب سیدہ پاک کا نام لیا انہوں نے اپنی گردن جھکا دی. وہ سید زادے ہیں لیکن انہوں نے گردن جھکا دی احتراماً، ٹھیک ہے. اور اس کو دیکھیں کہ یہ بھئی تم ہو کون؟ تمہارے پاس کیا عالم ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے زمین پر فساد نہ کرو تو پھر بھی یہ فساد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صالحین میں سے ہیں، اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ الا انہم هم المفسدون، نہیں یہ فساد برپا کرنے والوں میں سے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں. تم اللہ کی زمین پر فساد برپا کر رہے ہو، یہ فساد نہیں تو کیا ہے؟ کہ دو مسالک کو نہیں، اس نے ودن مسلک کے اہل سنت اختلاف ڈال دیا. اگر آپ کا سوشل میڈیا، کیونکہ آپ کا اپنا ایک چینل ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تلے ہیں. کیا یہ حکومت وقت کے لیے الارمنگ سچویشن نہیں ہے؟ اگر آج بھی ایسے لوگوں کا تدارک نہ کیا گیا، بےخنی نہ کی گئی، ان کی گرفت نہ کی گئی، تو حالات جو ہے نا وہ قابو سے باہر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. لہٰذا میری گزارش ہے ان لوگوں سے، اور یار ہوش کے ناخن لو. گستاخ سیدہ عالم دین ہو ہی نہیں سکتا. وہ عالم دین تو کیا، علم کبھی اس کے راستے سے بھی نہیں گزرا ہوگا، ٹھیک ہے. کتابیں پڑھ لینے سے علم نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ٹھیک ہے. کہ یہ جو کتاب کو صرف لفظوں سے پڑھنا جانتے ہیں نا، یہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، یہ صرف گمان میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ گمان میں پڑا ہوا شخص ہے متکبرانہ سوچ کا. اور اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس پہ چیلنج کر ہی دیتا ہے اور وہ دلیل لے کے آئے تھا کہ ہاں جی یہ اس کے پاس واقعی علم موجود ہے، تو کیا ابلیس کے پاس علم نہیں تھا؟ بہت سارا علم تھا. اس سے بڑا علم والا تو کوئی تھا ہی نہیں، اس سے زیادہ مقرب فرشتہ تو کوئی تھا ہی نہیں. لیکن آج ہم جبرائیل کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، اس کے ساتھ مردود لگاتے ہیں. اب وہ کیوں مردود ہوا؟ مردود اس لیے ہوا کہ بے ادب تھا، گستاخ تھا، گھمنڈی تھا، متکبرانہ سوچ کا حامل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا میں نہیں کرتا. بے ادبی، گستاخی کی. آج یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس ذات پاک کو جو پلی بڑی نبی کی آغوش میں، ٹھیک ہے، اس ذات پاک کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خطا پر تھیں. استغفر اللہ. لہٰذا اس کی وہ کہتے ہیں نا مذمت کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اس کے رجوع کرنے کا وقت جا چکا. صرف بہت آسان سی بات ہے، 295 کا قانون موجود ہے. کیونکہ گستاخ سیدہ دراصل گستاخ رسول ہے. جب اس کا یہ بیان سامنے آیا تو سب سے پہلے پرنٹ میڈیا کی زینت میں نے اس چیز کو بنایا، اور اس کی سب سے پہلی ہیڈ لائن یہ تھی کہ گستاخ سیدہ دراصل گستاخ رسول ہے. اور یہ گستاخ رسول ہے، اسے 295A(B), 298A(B) کسی کے تحت سزا نہیں ہونی چاہیے. 295C عبرت، نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ. اور اس میں یہ نہیں کہ میں کوئی فرق کروں گا، میں تمام ان لوگوں کو تنبیہ کروں گا کہ جو اس ٹائم مارکیٹ میں نکل آئے ہیں اور طرح طرح کی لغویات بول رہے ہیں، وہ نہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کسی اور کی حد تک ہوگی، معاملات اس ملک کے مزید برس ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. ان لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب ہم اس محاذ پہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. میں یہاں پر کلیئر کرتا چلوں، پیر ہاؤس بر امام سرکار واعتصموا بحبل اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میری رسی کو مضبوط سی پکڑو، اور وہ رسی قرآن کریم ہے، ٹھیک ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اور ایک میری اطرت۔ آپ دیکھیں مزے کی بات ہے، امام نسائی، ترمذی، آپ کی معجم الکبیر اور کئیوں نے اس سے کہا ہے کہ صحاح ستہ کی شرح کے اوپر یہ بالکل صحیح الاسناد ہے، ٹھیک ہے، یہ جو حدیث میں نے بیان کی۔ تو لوگوں نے بغض کا عالم دیکھیں اہل بیت کے ساتھ، میں اس لیے کہتا ہوں نا، نجاست ان کے قریب نہیں آئے گی، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کہ ایک قرآن اور اپنی سنت۔ اب مجھے یہ اہل عقل اور اہل علم یہ بتائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل قرآن کے بغیر تھا؟ تو آپ کی سنت اور قرآن تو ایک چیز ہوگی۔ آپ نے اس لیے اہل بیت فرمایا کہ جب اے بدبختو تمہیں کچھ سمجھ نہ لگے گی، اس قرآن کو سمجھنے سے قاصر ہو جاؤ گے، تو پھر میری اہل بیت ہوگی، اس کے پاس جانا تو وہ تمہیں سمجھائیں گے قرآن اصل میں ہے کیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود تھیں اس وقت آپ براہ راست ان کو اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، پیر سید حیدر علی گیلانی سجادہ نشین امام بری سرکار۔ کیا سحر انگیز گفتگو فرمائی انہوں نے، اور بہت سارے ایسے حقائق سے بھی پردہ اٹھایا اور واضح طور پر بتایا کہ اہل بیت کی جو ناموس ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ناظرین، یہ آج کی ہماری نشست تھی پیر سید حیدر علی گیلانی صاحب کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو پیر بری امام ہاؤس سے اجازت دیجیے۔ ایم ایم نیوز کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔